ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد جن کی وجہ سے یہ محفل سجی، ان کے سروں پر یہ ہمارے اکابر اساتذہ کرام، علماء کرام، ان کے سروں پر دستار فضیلت سجائیں گے تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج ان بچوں کے لیے اور خاص طور پر ان کے والدین کے لیے اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے ان کی کتنی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی ہے، اور یہ حق تو آدمی ادا نہیں کر سکتا کہ جس طرح ایک حافظ قرآن کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی ہونی چاہیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی اس کا حق ادا کریں گے۔ والدین کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعزاز یہ ہوگا کہ ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک آفتاب سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہ نمایاں نظر آئیں گے، اور حافظ قرآن کو اللہ اعزاز دیں گے کہ قرآن پڑھتا جا جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں پہ قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا مقام، وہی تیرا درجہ ہے۔ تو یہ اعزاز تو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اور اس سے بڑا اعزاز اور پروٹوکول اور کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ہے ہی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن کے لیے ایک پروٹوکول ہے، اعزاز جو کسی حکمران کے لیے، کسی انجینئر کے لیے، کسی بزنس مین کے لیے اس کے اس فن کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی انجینئر، ڈاکٹر اور بزنس مین متقی ہے اور بے شمار ہے اور اللہ کا ولی ہے، تو اس ولایت پر، تقوی پہ اور اس کے صدقہ و خیرات پر تو اللہ اسے بھی اعزاز عطا فرمائیں گے، لیکن ان عہدوں پر نہیں، وہ صرف حافظ قرآن کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن سے کہ تیرے گھرانے کے ان 10 لوگوں کے لیے تجھے میں اختیار دیتا ہوں کہ گناہوں کی وجہ سے میں نے جہنم کی آگ ان پر واجب ہو چکی ہے، اور جہنم کی آگ اپنے اوپر گناہوں کی وجہ سے واجب کر چکے ہیں، تمہاری مرضی ہے کہ ان 10 تمہیں اختیار ہے کہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ حافظ قرآن دیکھے گا یہ میرا والد ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، مجھ سے محبت کرنے والا تھا اور میرے ساتھ احترام سے پیش آنے والا تھا، اپنی مرضی سے اللہ اختیار دے گا، وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اعزاز حافظ قرآن کے لیے کیا کم ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ عزیزان محترم، آج وہ لا ریب اور لا شک کتاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو بالکل سیدھا راستہ بتاتا ہے اور بالکل صراط مستقیم پر لے جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب مقدس کو نازل فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام کے قلب اطہر سے صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اللہ نے قرآن کی حفاظت الفاظ کی صورت میں، معانی کی صورت میں، حفاظ قراء کی صورت میں فرمائی، محدثین کی صورت، مفسرین کی صورت میں اللہ نے ہر لحاظ سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی۔ قرأتوں کا اللہ نے قرأتوں کی بھی حفاظت فرمائی۔ قاری احمد عکاشہ مختلف روایتوں میں پڑھ رہا تھا، استاد والا اس فن کے امام ہے، قرأت عشرہ میں ابھی تک اس بیماری میں حضرت قاری صاحب خود جو ہے مختلف کتابیں فن قرأت کی اور قرأت عشرہ کی تدریس فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، یہ کتاب انقلاب کانفرنس کے عنوان سے آج کے پروگرام کا ہم نے نام رکھا تھا، اور واقعی انقلابی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اس کتاب کی تلاوت شروع فرمائی، اب اکثر حضرات اہل علم ہے
اور آپ کے علم میں ہوگا بڑے بڑے کافر مشرک نبی علیہ السلام کے ساتھ مخالفت کرنے والے، لیکن قرآن کی چند آیات کا سننا تھا، دامن اسلام میں ایسے آ گرے جیسے پکا ہوا پھل کسی کی گود میں آ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس ارادے سے نکلے تھے، لیکن واپس کس طرح آئے اور اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ تو یہ انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، اور دنیا کا کوئی قانون کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ جو انسانی فائدے کے لیے ہو اور انسانی ضرورت کے لیے ہو قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے وہ قانون اور نظام اور وہ راستہ اس نے بتا نہ دیا ہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو اللہ نے کہہ دیا یہ قیامت تک کے لیے بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب پر عمل کرو گے دنیا و آخرت میں نجات پاؤ گے۔ یہ کتاب اگر اب ملک پاکستان کی عدالتوں میں نافذ ہو جائے گی، اس کے احکام اور قوانین نافذ ہو جائیں گے تو پھر امن ہی امن ہوگا۔ آپ دیکھیں بر صغیر میں جب انگریز آیا 1808 میں تاجر کی حیثیت سے، اور پھر تھوڑے سے عرصے میں جب اس نے تخریبی کارروائیاں شروع کی، سرگرمیاں 1818 تک تقریباً وہ ہندوستان پر قابض ہو گیا تھا، تو سب سے پہلے اس نے ہندوستان کی عدالتوں سے جو شرعی قوانین نافذ تھے اس نے خاتمہ کیا۔ فارسی زبان جو حکمران مسلمان حکمرانوں کی زبان تھی اس کو ختم کر دیا، اس لیے کہ ہماری اکثر کتاب اسلامی جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے۔ عدالتوں سے اس کو ختم کر دیا، اور اس وقت فتاوی عالمگیری اور جو عدالت میں اس کے مطابق شرعی فتوے اور فیصلے ہوا کرتے تھے اس کو ختم کر دیا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تہذیب پر کلچر پر انگریز نے وار کیا، حملہ کیا۔ اس دور میں بھی پھر علماء حق کھڑے ہوئے۔ ہر دور میں ہر زمانے میں جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے، جب کوئی کفر اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ علماء حق کو ہی ہدایت کا اور دفاع کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی کے نام سے جو مشہور ہے، وہ اس انگریز کے خلاف اور فتنے کے خلاف میدان میں آئے، اور یہ تحریک کا سلسلہ چلتا رہا۔ آگے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وہ انگریز کے خلاف میدان میں آئے، اور کئی علماء کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اسی فتوے کی روشنی میں پھر قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی زامن رحمت اللہ علیہ، پھر شاملی کا میدان سجا۔ آگے جا کر دیکھیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ دیوبندی، پھر آپ دیکھیں ایک اور جزیرہ کے نام سے تحریک ریشمی رومال کے نام سے ایک تحریک اٹھی، اور پھر قید و بند کی صعوبتیں ان علماء نے برداشت کی، اور توپوں کے دھانوں کے سامنے انہیں اڑایا گیا، ہوا میں ان کے جسم کے ٹکڑوں کو بکھیرا گیا۔ تو یہ علماء حق ہی حق دور میں امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہیں، اور یہ علماء انہی مدارس سے اور انہی مساجد سے پڑھنے والے ہیں، اور یہیں پہ انہوں نے پڑھا ہے۔ اور آپ حضرات کی توجہ تعاون اور دعاؤں کا مرکز ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے فقیر مجاہد اور مختلف فتنوں کے خلاف، چاہے وہ قادیانیت مرزائیت کا فتنہ تھا، چاہے رافضیت شیعت کے نام سے فتنہ اٹھتا ہے، چاہے پرویزیت کے نام سے فتنہ اٹھتا ہے، چاہے فحاشی کے نام سے، کوئی بے حیائی کے نام سے این جی اوز اور انگریز ان کے پیچھے ہوتا ہے، کوئی فتنہ اٹھتا ہے، تو ہر محاذ سے آپ دیکھیں ملت اسلامیہ اور اسلام کی نمائندگی کرنے والے، مسلمانوں کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنے والے آپ کو علماء حق ہی نظر آئیں گے، جو انہی مدارس سے اور مساجد سے پڑھے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہ حربے ہیں مسلمانوں کو ٹیسٹ کیے جا رہا ہے، کبھی ختم نبوت پہ جو ہے کوئی بات آتی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کبھی کوئی ناموس قرآن پر۔ یہ مسلمانوں کے جذبات کو چیک کیا جاتا ہے، کیا ابھی ان میں وہ جذبہ ہے، حمیت ہے، غیرت ہے یا نہیں ہے۔
لیکن الحمدللہ یہ دین دشمن، قرآن کا دشمن، صحابہ کا دشمن، اسلام کا دشمن، یہ سن لے، آج دیکھ لیں بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے سامنے اتنا جمع غفیر موجود ہے، یہ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، ان میں انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، جاہل بھی ہے، عالم بھی ہے، یہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ کافروں کی، انگریزوں کی یہ کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں عورت کے حقوق کے نام سے ایک جلوس نکلا، ایک عورت کے حقوق سے۔ او بھائی، اسلام نے اور قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو عورتوں کے حقوق متعین کر دیے ہیں، قیامت تک ایسے حقوق دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے، اور دنیا کا کوئی انسان ایسے حقوق نہیں دے سکتا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق کیا تھے؟ عورت کو باعث عار اور شرم سمجھا جاتا تھا، اور بچیوں کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، بازار میں منڈی لگا کرتی تھی۔ یہ اسلام سے پہلے۔ اسلام کے آنے کے بعد قرآن نے عورت کو وہ مقام دیا، ماں کی صورت میں قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا۔ جنت کو ڈھونڈتے ہو، ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور بیوی کا مقام، بہن کا مقام، بیٹی کا مقام، عورتوں کے حقوق، اسلام نے ایسے حقوق دیے ہیں، لیکن یہ حقوق کے نام پر بے حیا مارچ تھا، اور اصل میں یہ آٹے میں نمک کے برابر چند اوباش قسم کے لوگ اور بد کردار اور بے حیا لوگ اسلام کے نام پر، اصل میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ عورتوں کے یہ حقوق ختم کیے جائیں۔ یہ جس طرح یورپ میں مادرزاد ننگی پھرنے والی ہے، وہاں پہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، اور وہاں پہ قتل و غارت گری ہے۔ یہ اپنے حقوق سمجھتے نہیں ہیں کہ اسلام نے کتنا تحفظ دیا۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر ہے، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اہل علم سمجھتے ہیں اشارہ کافی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اور آرام کرنے کے لیے دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں سائڈ پہ اپنی بکریاں لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کا ایک مفہوم بتا رہا ہوں، اور لوگ اس تالاب پر بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، غیرت مند تھے، نبی اللہ کا غیرت رکھتا ہے، اور ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہاں پہ کس لیے کھڑی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے فوراً جواب دیا وہ بیٹیاں کس کی تھی؟ وہ بھی وقت کے نبی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ کو تو وہ نہیں جانتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئی، انہوں نے کہا ہمیں شوق نہیں ہے سیر سپاٹے کا، اور نہ پھرنے کا، نہ گھر سے باہر نکلے کا، ہم عذر اور مجبوری کی وجہ سے آئی ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، والد ہمارا بیمار ہے۔ تو یہاں پہ کئی نکات نکلتے ہیں کہ بیماری کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں، عذر کی صورت میں اگر کوئی نہ ہو تو عورت گھر سے نکل کے اپنا وہ ضروری کام کاج کر کے واپس آ سکتی ہے۔ نکلنے کا انداز کیا ہو، آنے کا انداز کیا ہو، غیر محرم کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہو۔ قرآن نے ایک آیت میں کئی مسئلے جو ہے سلجھا دیے اور بتا دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر ان بچیوں نے کہا والد بیمار ہے، اور یہاں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ ہم مخلوط تعلیم اس لیے وہاں سے قرآن سے ثابت ہے کہ یہاں پہ مخلوط ہے، مرد و زن، ہم ان میں نہیں گھسنا چاہتی ہیں۔ یہ لوگ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہم اپنے بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ تو آج جو مخلوط تعلیم کے دعوے کرنے والے ہیں کہ مرد و عورت اکٹھے جلوس نکالے، اکٹھی تعلیم، یہ قرآن کی روح سے ثابت نہیں ہے، حرام ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور کئی مفاسد اور فتنوں کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ بچیوں نے سمجھا دیا ہم اس لیے نہیں گھسنا چاہتی ہیں کہ یہاں مرد کھڑے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا
وہ بکریاں لے گئے جانور اور پانی پلائے، طاقتور تھے، اللہ کے نبی تھے، جلالی تھے، غیرت مند تھے، واپس آ کے کھڑے ہو گئے۔ قرآن نے ان آیات میں پورا واقعہ بیان فرمایا۔ خلاف معمول بچیاں جلدی گھر چلی گئی۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ایک نوجوان تھا، یہ نبوت کی تار تو ملنی تھی کہ موسیٰ کو بھی بعد میں ابھی نبوت ملنی تھی، تو پہلے اس سے آپس میں روحانی تعلق قائم ہو گیا۔ شعیب علیہ السلام نے بچوں کو کہا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس۔ قرآن بتاتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی۔ قرآن نے بتایا کہ نظریں اس کی نیچے تھی اور پنپل کے اس کی جھکی ہوئی تھی، شرم و حیا سے چلتی ہوئی۔ تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے دائرے کو مد نظر رکھتی ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ میرا والد آپ کو بلا رہا ہے۔ آگے واقعہ لمبا ہے، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی میں، اس عورت میں کس صفت کو دیکھا، اور پھر شعیب علیہ السلام کے پاس قرآن بتاتا ہے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، کہ 10 سال جو ہے مزدوری کرنے کے لیے، مشقت کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی میں انہوں نے صفت حیا کو دیکھا، اور اس صفت حیا کی وجہ سے 10 سال کی مشقت کو برداشت کیا اور ان کے ساتھ بعد میں نکاح ہوا۔ تو اسلام حیا سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ إِذَا مَا شِئْتَ، جب انسان سے حیا نکل جائے، جب مرد سے، عورت سے حیا نکل جائے، پھر حیوانوں کی طرح زندگی گزارے، پھر وہ مارچ کرے، آزادی مارچ کرے، بے حیا مارچ کرے، پھر انہیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ دائرے سے نکل گئے، دائرے میں رہو گے تو پھر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اسلام کا لبادہ، اسلام کا لباس اوڑھا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، قرآن کے احکام اور قوانین تمہارے جسموں پر نافذ ہوں گے، اور اگر اسلامی قانون ہوگا ملک میں، اسلامی نظام عدالتوں میں ہوگا، تو پھر تم پہ زبردستی ان قوانین کو نافذ کیا جائے گا، مسلمان پہ، کافر پہ نہیں، ہندو پہ نہیں، عیسائی پر نہیں، یہودی پر نہیں، کہ جس نے لبادہ اور کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، پھر اس کے جسم پر مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی۔ یہ نعرہ کفر ہے، میرا جسم میری مرضی۔ لہذا اس اجتماع کی وسادت سے، اکابر علماء کی موجودگی میں، ہم حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس بے حیا مارچ میں جن لوگوں نے ایسے گھٹیا اور شاعر اسلام کے خلاف گستاخانہ بینر اٹھائے ہوئے تھے، ان کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، فی الفور اس کا سدباب کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کل پھر کوئی غازی پیدا ہو، ایسا نہ ہو کل پھر کوئی غازی پیدا ہو۔ ابھی عاشق رسول موجود ہے، ابھی ناموس قرآن کی حفاظت کرنے والے، اسلام کے نام پر گردنیں کٹوانے والے موجود ہیں۔ حکومت وقت سے اس بابرکت موقع اجتماع پر ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے اجتماع اور ایسے بے حیا مارچ پر پابندی لگائی جائے، اور ایسے جلوسوں میں اور ایسے مارچ کے اندر جن گھٹیا لوگوں نے ایسے نعرے ایجاد کیے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف سے اور جن سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب ثابت ہوتا ہے، حکومت نوٹس لے اور ان پر FIR کاٹی جائے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ملک کے اندر پھر ایک نئی تحریک شروع ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، وہی انقلابی کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے ہمیں وہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے آج ان بچوں کے دل و دماغ میں محفوظ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو اور ہم نے جو سنا یہاں پر کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ابھی دستربندی انشاءاللہ شروع ہوتی ہے، آپ حضرات اپنی جگہ پہ خاموشی اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے
ان بچوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرے اکابر اساتذہ حضرت شیخ الحدیث صاحب، علماء، ان کی زیارت جو ہے یہ باعث ثواب ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اور ہمارے ہمت میں قوت، استقامت، حوصلہ پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ شعبہ حفظ کی سب سے پہلے دستربندی شروع کی جاتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ جس بچے کا نام لیا جائے، یہ حضرات اکابر علماء اگر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر تشریف فرما ہو کر اور بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھے۔ چونکہ بچے 70-71 کے قریب ہیں، پہلے سے پگڑیاں ہم نے باندھی ہوئی ہے کہ وقت کا ضیاع نہ ہو، وقت بچ جائے۔ آپ لوگ جو ہے کافی وقت سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ حضرات علماء اپنی جگہ پہ مفتی جعفر طیار صاحب اور مفتی زبیر صلاح صاحب، مولانا الطاف الرحمن صاحب بزرگ حضرات ہیں، مولانا دین صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب، قاری عبد الرحمن صاحب، خلیفہ قیم رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی شیخ عبدالعزیز صاحب، یہ وہاں تشریف فرما ہو۔ میرے ساتھ اس طرف مولانا اخلاق قریشی صاحب کھڑے ہیں، مولانا حسین معاویہ صاحب، قاری نوید صاحب، اور برادر میں محترم حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب، انہی کی زیر اہتمام اس جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ میرے ساتھ معاون ہے۔ اسی طرح مولانا فیضان خان، کئی میری آواز سن رہے ہیں، آگے تشریف لے آئے۔ مولانا جنید قریشی صاحب آگے تشریف لے آئے۔ مولانا لیاقت قریشی صاحب، مولانا سعید اللہ خان صاحب، یہ کھڑے ہو جائیں، میرے پاس آ جائیں، آگے تشریف لے آئے، اس طرف آ جائیں۔ تو ابھی حفظ کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ یہ حضرات جو ہے بچے جس کا نام لیا جائے وہ حضرت قاری صاحب استاد محترم کے پاس آئے، اور ان سے مصافحہ کرنے کے بعد ان کا دست شفقت آپ کے سر پر، اور اس کے بعد سند جو ہے قاری صاحب پھر آگے علماء کرام کے سامنے سے گزر کے جائے، تو یہ حضرات آپ کے سروں پہ دست شفقت رکھیں گے، وہاں سے وہ بچہ پھر نکلتا جائے آہستہ آہستہ۔ تو سب سے پہلے شعبہ حفظ سے حافظ معاذ علی بن قاری فضل الرحمن، ناران سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ معاذ علی بن قاری فضل الرحمن، یہ بچہ آگے آ جائے۔ جی یہ تھوڑا سا راستہ آگے اگر دے دیں، تھوڑا سا راستہ۔ مولانا فیضان خان، مولانا عمران صاحب یہ آگے چلے جائیں۔ مولانا جنید قریش صاحب، مولانا وقار صاحب، مولانا عمران صاحب آگے آ جائیں۔ تو یہ علماء کرام حضرات، آپ یہ خوبصورت منظر جو ہے، بابرکت منظر جو ہے توجہ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ حافظ معاذ علی بن قاری فضل الرحمن ناران سے اس سال شعبہ حفظ سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد حافظ عبدالجبار والقاری اسد شاہ ضلع مانسیرہ سے اس طالب علم کا تعلق ہے، آگے آ جائے۔ حافظ عبدالجبار والقاری اسد شاہ، والقاری اسد شاہ مانسیرہ سے۔ اس کے بعد جی حافظ فہد حیات والسعید حیات، یہ اپنی جگہ پہ تشریف رکھ کے کھڑے نہ ہو، کھڑے ہونے سے یہ آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں نظر نہیں آئے گا، یہ بیٹھ جائیں، یہ حضرات بیٹھ جائیں۔ یہ بچے جن کی نظربندی ہوگی وہاں سے باہر نکلیں گے، وہاں ان سے مل لو، ان کے اعزاز میں بیٹھ جائیں۔ آپ کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں، لہذا انہیں بھی نظر آنا چاہیے۔ حافظ فہد حیات والسعید حیات، جی یہ کراچی سے اس طالب علم کا بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ حنظلہ حیات والسعید حیات، یہ اس کا بھائی ہے، یہ بھی کراچی سے تعلق ہے اس طالب علم کا۔ حافظ حنظلہ حیات والسعید حیات کراچی سے، آگے آ جائے بچہ، جی آگے آگے۔ اس کے بعد کچھ نام اور ہیں، آگے آ جائیں۔ اس کے بعد حمزہ منظور احمد، حمزہ سرفراز محمد حسن، یہ آگے آ جائیں۔ حافظ حمزہ حمید، حافظ حمزہ حمید والمولانا عبدالحمید حامد، ان کے والد صاحب یہ خطیب اعلیٰ ہے، فوج میں ہے،
یہ حافظ آگے آ جائیں آپ بھی مل لیں، حافظ حمزہ حمید والمولانا عبدالحمید، یہ پاکستان آرمی میں خطیب ہیں، ان کے صاحبزادے استاد حفظ کیا۔ اس کے بعد حافظ منظور احمد والمحمد فاروق وزیرستان سے، ماشاءاللہ وزیرستان، یہ وزیر اور محسوس کو ہم نے حافظ قرآن بنایا۔ ہاں جی، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم یہاں پہ تربیت کر رہے ہیں اور اچھا پرامن اور اچھا شہری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حافظ منظور کے بعد حافظ حمزہ سرفراز والسرفراز احمد فیصل آباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے، حافظ حمزہ سرفراز والسرفراز احمد جی۔ اس کے بعد حافظ محمد حسن والمحمد الیاس، بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے حافظ محمد حسن جی والمحمد الیاس، یہ سپلائی ایبٹ آباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ جو بھی حافظ صاحب آئے حضرت قاری صاحب سے اپنے سر پہ دست شفقت رکھے، ان کا ہاتھ، ان کا دست شفقت جو ہے ہمارے لیے بہت تبرک ہے۔ پھر باقی علماء کرام کے سامنے بھی جائے اور حضرت قاری صاحب سے اپنی سند بھی وصول کرے۔ حافظ محمد قریشی والمولانا اخلاق احمد قریشی، حافظ محمد قریشی والمولانا اخلاق احمد قریشی بالاکوٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ یہ مولانا اخلاق صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا صاحبزادہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ مولانا اخلاق صاحب میرا حفظ کا شاگرد ہے، بنوی ٹون سے پھر دور حدیث کی ہے ماشاءاللہ۔ حافظ محمد قریشی والمولانا اخلاق احمد قریشی ماشاءاللہ بالاکوٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ عبید اللہ والفاروق، حافظ عبید اللہ والمحمد فاروق نواز شہر ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق۔ اس کے بعد حیدر علی جہاد مقصود سہیل احمد عبدالستار، یہ آگے آ جائیں آگے، حافظ عبید اللہ والمحمد فاروق نواز شہر ایبٹ آباد۔ اس کے بعد حافظ حیدر علی والمحمد امتیاز، ماشاءاللہ یہ بچہ اسی علاقے نڑیاں سے اس کا تعلق ہے۔ حافظ حیدر علی والمحمد امتیاز، والد کے لیے کتنی سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ بیٹا حافظ قرآن ہوا اور علماء کے مجلس میں اس کا نام روشن کیا۔ کل قیامت کے دن ساری امتوں کے سامنے اللہ حافظ قرآن کے والد کو روشن کرے گا اور حافظ قرآن کو اعزاز عطا فرمائیں گے۔ حافظ حیدر علی کے بعد حافظ جہاد مقصود ولد مقصود الرحمن، ماشاءاللہ ذہین بچہ ہے۔ حافظ جہاد مقصود ولد مقصود الرحمن، چونہ کاری ایبٹ آباد، یہ قریبی علاقہ ہے چونہ کاری ایبٹ آباد سے اس بچے کا حافظ کا تعلق تھا۔ اس کے بعد حافظ سہیل احمد ولد صغیر احمد، حافظ سہیل احمد ولد صغیر احمد، یہ بچہ بھی اسی علاقے نڑیاں سے اس کا تعلق ہے۔ حافظ سہیل کے بعد حافظ عبدالستار ولد تیمور خان، حافظ عبدالستار ولد تیمور خان، یہ جی اس کے والد صاحب بھی بڑا اچھا حافظ قاری ہے، اور اس کے والد صاحب نے قرات تجوید جو ہے حضرت قاری صاحب سے پشاور میں پڑھی ہے، بہت پرانی، ابھی آرمی میں ہے۔ حافظ عبدالستار و تیمور خان کوہاٹ سے۔ اس کے بعد حافظ محمد علی والشریعت خان، بالکل شریع نظام ابھی نافذ ہوگا، حافظ محمد علی ولد شریعت خان نڑیا ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ حافظ محمد علی ولد شریعت خان جی۔ اس کے بعد حافظ فہد علی ولد محمد سعید، حافظ فہد علی ولد محمد سعید جی، یہ بچہ بھی نڑیاں اسی علاقے نڑیاں سے اس کا تعلق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ حافظ سراج احمد ولد عبداللطیف، حافظ سراج احمد ولد عبداللطیف، یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہی ہے لیکن دلولہ علاقے سے اس بچے کا تعلق ہے، دلولہ جی۔ اس کے بعد حافظ سعد احمد ولد عبداللطیف، حافظ سعد احمد ولد عبداللطیف، یہ اس کا بھائی ہے
دلولہ ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ عبدالباسط ولد مختار احمد، حافظ عبدالباسط ولد مختار احمد آگے آ جائے۔ ہمارے اساتذہ کابر علماء حضرت شیخ الحدیث چاند باچا صاحب اور دیگر علماء تشریف فرما ہے، اور ان کے دست مبارک سے اپنے سروں پہ دستار فضیلت سجائے۔ بڑی اعزاز کی بات، حافظ عبدالباسط ولد مختار احمد دیسان ایبٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ حماد الرحمن ولد محمد حنیف، حافظ حماد الرحمن ولد محمد حنیف، جی یہ طالب علم، اس کا تعلق بٹاگرام سے ہے۔ کوئی کوشتان کا، کوئی بٹاگرام کا، کوئی کراچی کا، کوئی پنجاب کا، کوئی نام و نسب، کوئی حسب نسب، قوم قبیلہ، بلا تفریق آپ کو یہ خدمت صرف مدارس اسلامیہ کے اندر ملے گی، بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی حکومتی تعاون کے۔ سال کے بعد آپ کو اس ادارے نے 70-71 بچے دیے، اور ایک سروے کے مطابق یہ علماء کھڑے، اس سال میرا خیال ہے ملک پاکستان میں 80,000 کے قریب بچے جو ہیں وہ مدارس سے انہوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا اور یاد کے یہ مدارس نے تحفہ دیا۔ جی اس کے بعد حافظ سیف اللہ ولد اللہ محمد، حافظ سیف اللہ ولد اللہ محمد، یہ شیخ البانڈی ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ حافظ سیف اللہ کے بعد حافظ شعیب اللہ ولد عالمگیر، حافظ شعیب اللہ ولد عالمگیر، جی علاقہ یہ سوات سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ حافظ شعیب اللہ ولد عالمگیر، جی اس کے بعد حافظ احسان الوہاب ولد نعیم الوہاب، حافظ احسان الوہاب ولد نعیم الوہاب، ضلع بٹاگرام سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ حافظ اعظم طارق ولد عبدالرشید، حافظ اعظم طارق ولد عبدالرشید، یہ ضلع کوہستان سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے حضرات آپ یہاں تشریف لائے ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے، ان اکابر کی برکت کی وجہ سے اور ان کے برکت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو حافظ قرآن، عالم بعمل بنائے، اور جنہوں نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ انہیں پایہ تکمیل پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حافظ شعیب اللہ ولد عالمگیر، جی یہ ہو گیا حافظ اعظم طارق ولد عبدالرشید، یہ بچہ ضلع کوہستان سے۔ اس کے بعد حافظ معاذ علی ولد مولانا محمد امجد خان، میرے ساتھ معاون برادرم مولانا امجد خان صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، حافظ معاذ علی ولد مولانا محمد امجد خان دیری کیال سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد علی ولد محمد سلیم، حافظ محمد علی ولد محمد سلیم، اس کے بعد حافظ معاویہ ضیاء فائد علی حسنین، یہ تیار رہے جی، حافظ محمد علی ولد محمد سلیم، بڑا موڑ ایبٹ آباد سے اس حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد معاویہ ولد محمد رفیق تنولی، حافظ محمد معاویہ ولد محمد رفیق تنولی، بڑا موڑ ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا حافظ صاحب کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد ضیاء ولد مولانا مصدق ضیاء قریشی، جی ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے یہ بچہ، اور والد صاحب بھی اس کے مولوی مصدق ضیاء قریشی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، وہ بھی ہمارا شاگرد ہے، اور بڑا اچھا کدھر ہے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے جی، اللہ اس بچے کو استقامت نصیب فرمائے۔ حافظ محمد ضیاء ولد مولانا مصدق ضیاء قریشی، یہ ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے۔ حافظ فائد علی ولد گلستان، حافظ فائد علی ولد گلستان، یہ شیروان ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ آج کیسی سنگلاخ پہاڑیاں، کوہستان، جلال، شیروان، وہاں سے بچے آئے، ان کے دلوں کو نرم کیا جی، ان کے اساتذہ نے، قاری محمد طیب صاحب میرے سامنے ہوں گے خدمت میں، یہ جتنا آپ کو جو ہے یہ مجلس اور یہ اسٹیج سجا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم اساتذہ، قاری نوید صاحب، تنویر صاحب، شعیب صاحب، قاری طیب صاحب پرانے آدمی ہیں،
اور طالب علم مولانا امجد صاحب، یہ بڑی محنت ہے، اور خاص کر اللہ کی توفیق سے اور ہمارے اساتذہ اکابر علماء کی دعاؤں سے یہ اتنی خوبصورت اور بابرکت مجلس آپ کے سامنے سجی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے۔ حافظ حسنین ولد محمد صدیق، اس کے بعد حافظ حسنین ولد محمد صدیق، یہ سند ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق ہے، حافظ حسنین ولد محمد صدیق۔ اس کے بعد حافظ خضر حیات ولد سعید حیات، حافظ خضر حیات ولد سعید حیات، یہ کراچی سے اس طالب علم کا حافظ صاحب کا تعلق ہے کہ جو اس سال جو ہے ہمارے ادارے سے شعبہ حفظ سے فارغ ہوا، تو اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے، آگے اللہ قاری بنائے، عالم بنائے۔ اس کے بعد جو ہے شعبہ تجوید، جو ایک سال قرآت پڑھی جاتی ہے، قرآن مجید کو قرآت سے تجوید کے ساتھ جو ہے پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا لازم اور ضروری ہے، تو وہ بچے حضرت قاری صاحب ہمیشہ ہماری سرپرستی فرماتے، امتحان کے لیے بھی اس سال ان کے بیٹے حضرت ڈاکٹر احمد علی جی دامت برکاتہم تشریف لائے، اور نمایاں نمبر ہمارے بچوں نے ممتاز حیثیت سے شعبہ تجوید میں پاس ہوئے ہیں۔ الحاق بھی ہمارا دارالقرآن کے ساتھ ہے، اور سند بھی تجوید کے اللہ نے اسے بڑا ایک مقام عطا کیا، سند کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، تو سند بھی ہماری شعبہ تجوید کی دارالقرآن سے آتی ہے۔ تو ان بچوں کی دستربندی سے پہلے یہ کچھ اعزازی طلباء کرام ہمارے ہاں دستربندی میں، یہاں چونکہ حضرات کو معلوم ہوتا ہے کہ اساتذہ اس فن کے اکابر تشریف لاتے ہیں بزرگ، تو اعزازاً ہماری جو ہے دستربندی ہو جائے اور ہمارے سروں پہ وہ دست شفقت رکھ دیں، تو آپ جو ہے یہ ہمارے ساتھ احسان کریں، تو ہم بھی بخل سے کام نہیں لیتے ہیں، اور فری میں الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اسے چندہ لیا ہو، کوئی پیسہ لیا ہو، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کی خواہش تھی، اور یہ اعزاز ہم نے انہیں دیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ساتھی جتنے بھی ہیں، ان میں تو ایک ہے ابرار عباسی ولد بنارس عباسی، اس نے ہمارے پاس منزل پڑھی ہے، پختہ کیے، حفظ کسی دوسری جگہ اقرا میں اس نے کیا ہے، لیکن اعزازی طور پہ اس کی خواہش ہے کہ ہمارے جو ہے ادارے میں میرے سر پہ پگڑی سجائی جائے، تو ابرار عباسی ولد بنارس عباسی اس کے سر پہ بھی شفقت سے ہاتھ رکھ لے، اللہ اس کو آگے قاری عالم بنائے۔ اس کے بعد مفتی جعفر صاحب کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہے اور بڑا متحرک بھی ہے، آپ کو اکثر یہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہوں گے، ماشاءاللہ تو اچھا ہے، یہ آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے نے ہمارے پاس منزل اس سال پختہ کیے، حفظ کسی دوسرے مدرسے میں کیا تھا، تو ان کی جو ہے اعزازت دستربندی کی جا رہی۔ محمد ولد مفتی جعفر طیار مقبول آمن صاحب، یہ ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ عباد الرحمن یہ چھوٹے ہیں، یہ میرا ہی صاحبزادہ ہے جی عباد الرحمن جی بن سیف الرحمن، کہ باغ نہ گیا ہو لاؤ اس کو ذرا پکڑ کے، بہرحال جی عباد الرحمن، اس کے بعد عبد الرافع، اور اس کے بعد اسد اللہ اور عبید الرحمن، یہ چار پہ آگے آ جائیں، اور اس کے بعد سیف الاسلام، اسلام کی تلوار، اسلام کی جی یہ حضرت قاری صاحب سے جو ہے یہ سعادت ہے، بڑی خوشی۔ یہ اسد اللہ والعتیق الرحمن کی دستربندی ہو رہی ہے، اسد اللہ والعتیق الرحمن۔ اس کے بعد جو ہے یہ آگے چلا جائے، یہ عبد الرافع بن سیف الرحمن، عبد الرافع بن سیف الرحمن جی یہ اس کی ہوگی ماشاءاللہ، اللہ آگے نے حافظ قاری عالم بنائے۔ اور یہ سیف الاسلام، اس کے والد کا نام ڈاکٹر وقار ہمارے دوست ہے، اسلام کی تلوار ہے سیف الاسلام ڈاکٹر وقار جی۔ یہ بچہ جو ہے عباد الرحمن ون سیف الرحمن، یہ میرا چھوٹا ہے، اس کی دستربندی حضرت قاری صاحب نے فرمائی آگے جائے۔ اور یہ رہ گیا عبید الرحمن ون عتیق الرحمن جی، عبید الرحمن بن عتیق الرحمن، اس کی بھی دستربندی حضرات اکابر علماء کرام نے فرمائی۔ صرف اس کی ایک برکت ہے، اکابر کا ہاتھ ہوگا، اللہ اس کام سے جوڑے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلائے گا۔ تو ایک ہے کہ اس کار خیر میں اس برکت میں شریک ہوں،
ہونا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے، ہر قسم کے فتنوں سے اور وساوس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک طالب علم مولوی فہیم امین والد حاجی محمد اسماعیل دورہ شریف اس نے کیا ہوا ہے، دورہ حدیث، لیکن یہ بھی کہتا ہے آگے بھئی جلدی ماشاءاللہ نظر آگا وزادہ بسطتاً جی فی العلم والجسم، جسم میں تو ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو پہلے آگے آنا چاہیے تھا۔ جلدی مولوی فہیم امین والد حاجی محمد اسماعیل، جی اس کی بھی نثر بندی حضرت استاد محترم کے نثر مبارک سے علماء حضرت شیخ علی چاند باجا صاحب ان کے سر پہ جو ہے نثر شفقت فرمائیں گے۔ جی اس کے بعد شعبہ تجوید کی دستربندی جو ہے شروع کی جاتی ہے۔ اس سال جو شعبہ تجوید سے وہ خوش نصیب قاری حضرات جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور پھر قرآن کے ساتھ پڑھا وہ فارغ ہوئے۔ جی یہ ایک نام میرے پاس رہ گیا ہے، ہاں اور بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے یہ بچہ، عبداللہ بھائی جی نعیم ہمارے دوست ہیں، عبداللہ ولد محمد نعیم، عبداللہ ولد محمد نعیم، یہ بچہ آگے آ جائے۔ یہ تقریباً 18-20 پارے اس نے حفظ بھی کیے ہیں۔ یہ اعزازی، یہ نام اعزازی ہے، عبداللہ ولد محمد نعیم، اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ یہ والد کا نام محمد نعیم ہے۔ یہ بھی اعزازی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ اسے آگے حافظ قاری عالم بنائے اور اس کام کے ساتھ اللہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اسے نسبت قائم دائم رکھے۔ اس کے بعد ہم شعبہ تجوید کی طرف، جو اس سال شعبہ تجوید سے ہمارے ادارے سے جو بچے فارغ ہوئے ہیں ان میں سے پہلے قاری صاحب قاری محمد عرفان اللہ ضیاء اللہ خان، جی بٹگرام سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ قاری محمد عرفان اللہ ضیاء اللہ خان، جی ضلع بٹگرام۔ اس کے بعد قاری نعیم اللہ والاوزل خان، جی اس قاری نعیم اللہ والاوزل خان تجوید کے ساتھ ساتھ اس کی حفظ کی بھی دستربندی آج ہوئی ہے، چونکہ پچھلے سال کورونا تھا اور دستربندی نہیں ہو سکی ہے تو حفظ اور تجوید کے وہ لڑکے آگے حفظ کے بعد تجوید میں آگے ہیں۔ نعیم اللہ والاوزل خان تجوید کے ساتھ ساتھ حفظ کی دستربندی بھی ہوئی، ضلع کوہستان سے اس کا تعلق۔ اس کے بعد قاری ارقم ولد اقبال خان، قاری ارقم ولد اقبال خان، یہ ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ قاری ارقم ولد اقبال خان، حویلیاں، جی گوڑا بازگراں، خاص علاقے کا نام گوڑا بازگراں ہے، وہاں سے اس طالب علم کا تعلق۔ اس کے بعد قاری غلام طفیل، آپ حضرات جو ہے اس منظر کو دیکھیں، یقین کئی لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا اور شوق پیدا ہوا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قاری و عالم بنائیں گے۔ یہ اعزاز اور قیامت کے دن ایسی قوموں کے سامنے اللہ جو اعزاز عطا فرمائیں گے اس کی کیا شان ہوگی۔ قاری غلام طفیل ولد غلام محمد آزاد کشمیر، دیکھو آزاد کشمیر، جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر، کہاں سے جو ہے ہم ملک پاکستان کے لیے حافظ قاری اور یہ بچے دے رہے ہیں۔ قاری غلام طفیل ولد غلام محمد کے بعد قاری عطا اللہ ولد حبیب الرحمن، اس کی حفظ کی بھی دستربندی اس سال ہوئی ہے۔ قاری عطا اللہ ولد حبیب الرحمن اور شعبہ تجوید سے اس سال فارغ ہوا، ضلع کوہستان سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری حریرہ ارشد ولد محمد ارشد، اس کی بھی تجوید کے ساتھ ساتھ حفظ کی بھی دستربندی اس سال ہوئی ہے۔ قاری ابو حریرہ ارشد ولد محمد ارشد شیروان ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے اس طالب علم کا۔ تو اس کے بعد قاری جواد شکیل ولد شکیل الرحمن، قاری جواد شکیل ولد شکیل الرحمن، جی اس کی بھی تجوید کے ساتھ ساتھ اس سال حفظ کی بھی دستربندی ہوئی ہے۔ یہ بھی علاقہ شیروان ایبٹ آباد سے اس طالب علم کا تعلق تھا۔ اس کے بعد قاری نوید الرحمن ولد عبد الرحمن، جی یہ بچہ بالاکوٹ سے اس کا تعلق ہے۔ قاری نوید الرحمن ولد عبد الرحمن، جی بالاکوٹ سے۔ اس کے بعد قاری محمد ریاست ولد جہان زیب، قاری محمد ریاست ولد جہان زیب، یہ بھی اس سال شعبہ حفظ اور تجوید سے فارغ ہوا۔ تو یہ علاقہ ناران سے اس کا تعلق ہے، ناران سے۔
جی اس کے بعد قاری حذیفہ ولد مولانا امیر واحد، جی قاری حذیفہ ولد مولانا امیر واحد رحمہ اللہ نڑیا میں تقریباً 20 سال 25 سال تک وہ مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور حق ادا کیے توحید بیان کرنے کا۔ مشکل حالات میں وہ فوت ہوئے ہیں، اسی نڑیا میں خطیب تھے، یہ ان کے صاحبزادے اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے قبر کو منور فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جی قاری عبدالماجد ولد وزیر محمد، اس کے بعد قاری عبدالماجد ولد وزیر محمد، جی ضلع اعتبار سے اس طالب علم کا تعلق ہے جو اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ ہمارے کئی نوجوان علماء مفتی زبیر صلاح صاحب تشریف لائے ہیں، اور مفتی جعفر طیار صاحب، مولانا الطاف الرحمان صاحب، اور مفتی محمد نعیم صاحب، حضرت شیخ عبدالعزیز صاحب دیر اسماعیل خان سے، قاری عبدالرحمان صاحب، اور خاص کر شیخ الحدیث مولانا چاند پاچا صاحب دامت برکاتہم، حضرت والا استاد محترم تشریف فرما ہے۔ اس علالت بیماری میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ قاری عبدالماجد ولد وزیر محمد، قاری حذیفہ کے بعد قاری عبدالماجد ولد وزیر محمد، اس کے بعد قاری محمد اکرام ولد محمد فیاض، قاری محمد اکرام جی اکرام اللہ ولد محمد فیاض، یہ ضلع اعتبار سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ قاری محمد اکرام ولد محمد فیاض، قاری محمد علی ولد محمد ریاض، اس کے بعد قاری محمد علی ولد محمد ریاض، یہ ضلع اعتبار سے اس طالب علم کا تعلق ہے، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ قاری محمد علی کے بعد قاری عبید اللہ ولد عبد الصمد، قاری عبید اللہ ولد عبد الصمد وزیرستان، جی خطرناک علاقہ ہے، خطرناک نہیں ہے، یہاں کے بڑے بڑے علماء حفاظ اور قاری ہیں، ہم نے خطرناک بنا دیے، بڑے نرم ہیں، ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ جی قاری عبید اللہ جی ولد عبد الصمد وزیرستان، ہو گیا یہ بچہ، قاری عبید اللہ ولد عبد الصمد وزیرستان۔ اس کے بعد قاری محمد سعد ولد محمد سلطان، قاری محمد سعد ولد ادھر آگے قاری محمد سعد ولد محمد سلطان، جی یہ بالاکوٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے، جی جو شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ قاری عمیر ولد محمد سعید، قاری عمیر ولد محمد سعید، یہ نتھیا گلی سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ قاری عمیر ولد محمد سعید، جی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے، ترقی دے۔ قاری عمیر ولد محمد سعید، آگے قاری سہیب شاہ ولد رحمان شاہ، مولانا قاری سہیب شاہ ولد رحمان شاہ، ضلع مانسہرہ سے تعلق ہے، جو اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد قاری محمد گلفام ولد محمد فاروق، قاری محمد گلفام ولد محمد فاروق، یہ ناران سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ قاری محمد گلفام ولد محمد فاروق، اب یہ اہل علاقہ کے لیے کتنی بڑی ایک نعمت ہے اور کتنے بڑا انعام ہے، سعادت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اتنے بڑے بڑے اکابر اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں، تشریف فرما ہے، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں آج تک یہاں سے حافظ قاری کے عالم مفتی بنے، تو جہاں بھی جائیں گے کام پڑے فلاں علاقے میں، علاقے کا نام روشن، لوگوں کا نام روشن، ان سے محبت کرنے والوں پر اللہ جو ہے رحمت نازل فرمائے گا۔ قاری اسامہ خان ولد شمریز خان، قاری اسامہ خان ولد شمریز خان، ضلع ایبٹباد، قاری اسامہ خان ولد شمریز خان، یہ ایبٹباد سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اس کے بعد قاری محمد معاویہ شمریز ولد شمریز خان، قاری محمد معاویہ شمریز ولد شمریز خان، یہ بھی ضلع ایبٹباد سے اس کا تعلق ہے۔
اس کے بعد قاری محب اللہ ولد شیر خان، قاری محب اللہ ولد شیر خان، اس طالب علم کا تعلق بھی ضلع ارتباط سے ہے۔ قاری محب اللہ ولد شیر خان، جی قاری محمد جواد ولد محمد اشرف، قاری محمد جواد ولد محمد اشرف ضلع ارتباط سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے۔ میرے ساتھ مولانا فیضان خان جنید قریشی صاحب اور مولانا سید اللہ خان صاحب، حسین معاویہ، مفتی شعیب خان اور مولانا سیف اللہ بابر صاحب اور اسی طرح دیگر اساتذہ، مولانا محمد امجد خان صاحب، دیگر یہاں معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری محمد جواد کے بعد قاری محمد حسن ولد تیمور خان، قاری محمد حسن ولد تیمور خان، ان کے والد صاحب بھی آرمی میں ہیں۔ حضرت قاری صاحب سے انہوں نے قرات پڑھی ہے، شاید قاری صاحب کے علم میں نہ ہو، اس کا والد ہی بھی اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ قاری محمد حسن ولد تیمور خان، کوہاٹ سے اس کا تعلق تھا۔ اس کے بعد قاری محمد عادل ولد محمد ظہور، قاری محمد عادل ولد محمد ظہور، یہ ضلع اعتبار سے اس قاری صاحب کا تعلق، ماشاءاللہ یہ بڑے اچھا مشق کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے بعد قاری عمر جیلانی ولد غلام جیلانی، قاری عمر جیلانی ولد غلام جیلانی ضلع منصورہ سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے، ماشاءاللہ اس سال جو ہے شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ قاری محمد عمر ولد محمد ارشاد، جی قاری محمد عمر ولد محمد ارشاد، اس طالب علم کا تعلق بھی اعتبار سے ہے۔ جی اس کے بعد قاری محمد حارث علی ولد محمد دین، قاری محمد حارث علی ولد محمد دین، اس کے بعد قاری محمد حارث علی ولد محمد دین، آگے آ جائے حویلیے سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ جی ڈیری کیان علاقہ بھی آپ نے دیکھا، بڑا لڑاکو جنگجو، لیکن وہاں سے لوگ آئے پڑے انسان بن گئے۔ جی قاری محمد حارث علی ولد محمد دین، ڈیری کیان حویلیاں۔ اس کے بعد قاری اویس ولد ارشاد، قاری اویس ولد ارشاد ضلع اعتبار سے، یہ بڑا ذہین بچہ تھا حضرت استاد محترم کے علم میں۔ اس کو اچانک بڑا بخار ہوا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا یہ ایک نئی زندگی ہے، کہ قوت سماعت اس کی فی الحال نہیں ہے، لیکن بہرحال نئی زندگی اللہ نے سے دی۔ بڑا ذہین بچہ، اور تجوید میں اس کے غالباً 600 نمبر آئے تھے، نظر بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ اسے شفا کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اس کے بعد قاری اویس کے بعد قاری رضوان علی ولد محمد زمان، قاری رضوان علی ولد محمد زمان، یہ بالاکوٹ سے قاری صاحب کا تعلق ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ ناظرے کی کلاس اور قاعدے کی کلاس کی مدرس بھی ہے، ماشاءاللہ اچھا پڑھاتے ہیں۔ قاری رضوان علی کے بعد قاری منور سعید ولد سعید الرحمن، قاری منور سعید ولد سعید الرحمن، شنکیاری سے اس طالب علم کا تعلق ہے، شنکیاری سے قاری منور سعید ولد سعید الرحمن شنکیاری۔ اس کے بعد قاری نفیس سرور ولد محمد سرور، قاری نفیس سرور ولد محمد سرور، نملی میرا، علاقہ نملی میرا سے ان کا تعلق، اس طالب علم کا تعلق۔ قاری اورنگزیب صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، ان کے جوان بیٹے عالم دین تھے، اللہ کو منظور تھا، پیچھے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور والد کو اللہ صبر و استقامت نصیب فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، والدہ کے لیے بھی۔ جی آگے قاری نفیس کے بعد قاری کاشف خان، قاری کاشف خان ولد ریاست خان، ایبٹآباد سے اس طالب علم کا تعلق، دمتوڑ ایبٹآباد، قاری کاشف خان ولد ریاست خان۔ اس کے بعد قاری وقاص احمد ولد عبدالرؤوف، قاری وقاص احمد ولد عبدالرؤوف، یہ بھی ایبٹآباد سے اس کا تعلق ہے۔ جی قاری وقاص احمد ولد عبدالرؤوف ایبٹآباد سے۔ قاری آخر میں آخری قاری صاحب قاری ملک ساجد علی ولد عبدالمالک، یہ ابھی ماشاءاللہ مدرس سے سیالکوٹ میں، وہاں سے آیا ہے سربندی کے لیے، تو یہ وہاں مدرس ہے، یہاں پر ہے قاری ملک ساجد علی ولد عبدالمالک، ضلع ایبٹآباد سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ تو یہ الحمدللہ وہ بچے تھے
کہ جو اس سال جو ہے شعبہ حفظ اور تجوید سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے لیے دنیا و آخرت میں راحت اور نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ جی تو ابھی آپ حضرات تشریف رکھیں۔ اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ حضرت قاری صاحب، یہ ہمارے اکابر علماء شیخ الحدیث صاحب، مولانا چاند باچا صاحب، مفتی نعیم صاحب اور اسی طرح میرے نوجوان علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ مولانا عطا فرمان صاحب کوئی عذر تھا، جلدی نکل گئے، اور یہاں بھی کئی حفاظ قرآن ہیں۔ آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، قبول فرمائے آپ کے آنے کو۔ حضرت قاری صاحب ابھی دعا فرمائے۔ بھائی آپ سب کو مبارک ہو، والدین اور پورے خاندان۔ اسناد کی تقسیم کے دوران دو باتیں سامنے آئی۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ترکی کا ایک پروگرام دیکھا۔ ایک بچے نے قرآن حفظ کیا، محفل تھی، بڑے بڑے لوگ اس میں تھے، تو اس کا والد آیا تو ایک دم سے اس کے پاؤں میں گر کر اس کے پاؤں کو چومنے لگا، تو بچے نے اس کو زبردستی اٹھایا۔ یہ ہے عشق۔ اور پھر کہتے ہیں مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ بھائی ہم نے تو سبق یاد کیا، ہمیں تو اس بڑھاپے میں بھی چھٹی نہیں ہے۔ سیدنا امام شعبہ جو امام عاصم کے شاگرد ہیں اور حافظ الحدیث ہیں، 40 سال تک انہوں نے رات کو زمین سے پیٹھ نہیں لگائی۔ کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ او بھائی ہمارے لیے تو کوئی آدمی کہے کہ میں روزانہ تہجد پڑھ تو ہم کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ وہ علم تقوی کے پہاڑ تھے، آپ سوچ ہمارا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ اور 99 سال عمر ہے، حافظ الحدیث ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ حدیث ان کے شاگرد ہیں۔ صحاح ستہ میں ان کی روایتیں ہیں، اور 7 سال پہلے انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا۔ فوت ہونے سے 7 سال پہلے صرف عبادت میں ہی مستغرق ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ انہوں نے 7 سال پہلے چھوڑ دیا، اب مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور مجھے تو چھٹی نہیں ملتی، میں عید کے دن بھی میں پڑھاتا ہوں، آج بھی میں نے پڑھایا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اتنی سخت بیماری مجھے دوبارہ زندگی ملی، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر مجھے زندگی دینی ہے تو صحت و عافیت والی، صرف قرآن کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ نے مجھے زندگی دے دی، تو اب میں کیوں چھوڑوں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب قرآن کی محبت کو دیکھیں۔ ایک امام
تو ان کے چچا نے کہا قرآن یاد مت کرو، انہوں نے کہا نہیں میں کروں گا، ان کو کمرے میں بند کر دیا، 3 دن میں قرآن مجید حفظ کر دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ تو میرے بھائیوں، اس والد نے بچے کے پاؤں چومے، یہ معمولی احساس نہیں ہے، یہ بہت بڑا احساس ہے اور ساری دنیا نے دیکھا اس کو۔ اور دوسری بات، قاری صاحب نے جس بچے کے لیے فرمایا کہ اس کی سماعت نے جواب دے دیا، تو فوراً مجھے امام نافع مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد جو ان کی روایت قرات کرتے ہیں، امام قالون، رومی زبان میں قالون عمدہ چیز کو کہتے ہیں، یہ لقب انہوں نے دیا تھا، وہ کانوں سے بہرے تھے، 20 سال تک قرآن مجید سناتے رہے۔ امام حفص رحمت اللہ علیہ جس کی قرات آپ سب پڑھتے ہیں، 5 آیتیں روزانہ امام عاصم کوفی تابعی رحمت اللہ علیہ کو سناتے، اور 3 سال میں قرآن مجید ختم ہوا، پھر اس کے بعد کئی قرآن سنائے۔ تو امام قالون آنکھوں سے بہرے، امام نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یار کب تک تم میرے ساتھ چمٹے رہو گے، وہ 20 سال تو ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا وہ ستون کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کو کہا جس نے قانون سے قرآن پڑھنا ہے وہ ستون کے پاس چلا جایا کرے۔ کانوں سے بہرے قرآن سن رہے ہیں، مجال ہے کوئی غلطی کرے؟ یہ ہے اس قرآن کا اعجاز، اس کے ساتھ محبت کرو میرے بھائیوں۔ یہ قبر میں آئے گا اور جو منکر نکیر ہے نا، علماء بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے اس کی حجت آ گئی ہے، بس اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، اس سے کیا سوال کریں، اس کی تو حجت آ گئی ہے، قبر منور ہو گئی ہے۔ ہنالک یہنیہ مقیلۃ وروضۃ ومن اجلہ فی عزت فی ذروۃ العز یجتلی۔ بہرحال بہت وقت آپ کا ہو گیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اور یہ بچے جو حافظ بنے ہیں اللہ ان کو بہترین قاری، بہترین عالم اور دین کا سچا خادم بنائے، اور ان کے والدین، ان کے خاندان، اساتذہ، ہم سب کے لیے ان کو سفارشی بنائے، اور دعا فرمائے اللہ قرآن کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے، ان بچوں کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں میں اسی طرح قرآن کے حاملین پیدا فرما دے، ہمیں بھی محروم نہ فرمائے۔ ہم بھی اس کے بندے ہیں، ہم بھی محتاج ہیں، ہم بھی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہم اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور ونجنا من الظلمات الى النور۔ اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا۔ اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكلنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين۔
یا خیر المسکوبین و یا خیر الموتین، یا اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ چھوٹتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، یا اللہ کل ان کے سامنے قیامت کے دن ہمیں شرمسار نہ فرمانا، ہمارے عیبوں پر اس طرح دنیا میں پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردہ ڈالتے۔ یا اللہ اس امت پر رحم فرما، یہ بیگانوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے۔ یا اللہ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، امت کے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ان کا قرین بنا دیا گیا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ، اللہ اس کے ساتھ جو ہے شیطان کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں، اس کا دوست بنا دیتے ہیں۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ ہمیں بچائے، شیطان کے شر سے بچائے، نفس کے شر سے بچائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی، اولاد کی، یا اللہ ہمارے خاندانوں کی، یا اللہ ہمارے دوست احباب کی، ہمارے جان مال عزت آبرو کی، یا اللہ حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ تو مخلوق کے شر سے، یا اللہ شیطان کے شر سے، یا اللہ طاغوتی طاقتوں کے شر سے، یا اللہ ہمیں بچا، ہمارے اسلامی ملکوں کو بچا۔ یا اللہ اسلامی ملکوں کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں لے آ اور اسلام کی نشد ثانیہ کا دور دکھا۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔